اردو زبان میں سیرت نبوی پر اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ اس میں ایسی قابل قدر کتابیں بھی موجود ہیں جو دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں پائی جاتی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راہ نکالی کہ میں اس زبان میں اس موضوع کی کچھ خدمت کر سکوں۔ مجھے امید ہے یہ کتاب پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جائے گی اور اس کا مطالعہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدے سے خالی نہ رہے گا جنہوں نے اس موضوع پر دوسری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک عربی کتاب کا نقش ثانی ہے۔ عرصہ ہوا مصر کے محکمہ تعلیم و تربیت کے نگران عام الاستاذ محمد احمد برانگ کی نگرانی و سرپرستی میں سیرت نبوی پر ایک مجموعہ شائع ہوا تھا جو 14 حصوں پر مشتمل تھا۔ یہ مجموعہ محترم محمد عبدالحی صاحب مدیر الحسنات کو مکہ معظمہ کے کسی مکتبے پر نظر آیا۔ موصوف کو، جو کہ خود حیات طیبہ جیسی مقبول عام کتاب کے مصنف ہیں، یہ کتاب بہت پسند آئی۔ آپ اسے اپنے ہمراہ لیتے آئے۔ آپ کا خیال تھا اسی اندازے کی کتاب اردو زبان میں بھی آ جائے تو بہت مفید رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت میرے نصیب میں لکھ رکھی تھی، چنانچہ موصوف کی یہ پاکیزہ خواہش اللہ تعالیٰ اپنے اس ناتواں بندے کے ہاتھوں پوری کرا رہا ہے۔ میں نے اس کتاب کی شروع سے آخر تک پیروی کی ہے اور اسی کی ترتیب کو قائم رکھا ہے۔ اس کے پیرایہ بیان اور اسلوب نگارش کو بھی برقرار رکھنے کی اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے۔ پھر بھی میں اس کا بالکل پابند ہو کر نہیں رہا ہوں، اس لیے اسے اس کا ترجمہ یا ترجمانی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اپنی محدود عقل و فہم کے مطابق میں نے جہاں جہاں ضرورت محسوس کی ہے اصلاح و ترمیم اور حذف و اضافے سے بھی کام لیا ہے۔ جو واقعات غیر اہم معلوم ہوئے یا جو اہل نظر کے نزدیک غیر مستند سمجھے گئے ہیں، میں نے انہیں حذف کر دیا۔ بعض باتیں نظر انداز ہو گئی تھیں لیکن مجھے قابل ذکر محسوس ہوئیں تو میں نے انہیں شامل کر لیا۔ موقع موقع سے سبق آموز پہلوؤں کو ابھارنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اصل کتاب میں واقعات کی تاریخوں کا اہتمام نہ تھا، میں نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ کہیں اجمال کے بجائے تفصیل اور تفصیل کے بجائے اختصار سے کام لیا ہے۔ امید ہے اس تصرف کے بعد کتاب کی افادیت کچھ اور بڑھ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کوشش کو قبول فرمائے، لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے اور اس گنہگار کے حق میں یہ رحمت و مغفرت کا بہانہ بنے۔ اس کتاب سے دوسروں کو فائدہ پہنچنے کی جو امید ہے وہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے، لیکن خود میری ذات کو اس کتاب کی تیاری کے زمانے میں جو فائدے حاصل ہوئے وہ میری کوششوں کا نقد صلہ ہے، جو بجائے خود کم نہیں۔ صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر جس کے ذریعے میری زندگی کو روشنی ملی، جس کی زندگی کو پڑھ کر فکر و نظر کو گہرائی ملی، خیالات کو بلندی ملی، جذبات کو ستھرائی اور پاکیزگی ملی، فضائل اخلاق اور حسن اعمال کا کامل ترین اسوہ ملا، عزم و حوصلہ اور صبر و استقلال کا بلند ترین نمونہ ملا، سیادت و قیادت اور پیشوائی و فرمانروائی کی کامیاب ترین مثال ملی اور عبدیت و بندگی کی اعلیٰ ترین تصویر ملی۔ صلاۃ و سلام اس ذات پر جس کا اتباع میری زندگی کا سرمایہ اور جس کی شفاعت میری آخرت کا سہارا ہے، جس کے فیض سے میرے قلم کو گویائی ملی، جس کی زندگی اور پیغام سے لوگوں کو باخبر کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اور میری سب سے بڑی سعادت ہے۔ خاک پائے مصطفیٰ محمد عنایت اللہ۔